لزبوس کے جزیرے کو عثمانیوں نے ستمبر 1462 میں فتح کیا۔ عثمانی فوجوں نے سلطان محمد ثانی اور ان کے وزیر محمود پاشا کی قیادت میں لزبوس کے شہر متلینی کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ متلینی کی فتح کے بعد اس جزیرے کے تمام قلعوں اور شہروں نے عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ قرون وسطیٰ کے دوران لزبوس کا جزیرہ بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1090 عیسوی کی دہائی میں اس جزیرے پر کچھ عرصے کے لیے سمرنا کے پہلے بے امیر زکاس کا قبضہ ہو گیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں جب جمہوریہ وینس کے بحری بیڑے بحیرہ اجین کے پانیوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے کئی مرتبہ اس جزیرے پر حملے کیے اور اسے لوٹ مار کا نشانہ بنایا۔ 1204 عیسوی میں چوتھی صلیبی جنگ کے بعد یہ جزیرہ لاطینی سلطنت کے پاس چلا گیا، لیکن 1224 عیسوی کے بعد سلطنت نائسیہ نے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ 1354 عیسوی میں لزبوس کا جزیرہ جمہوریہ جنووا کے قبضے میں چلا گیا۔ جمہوریہ جنووا کے قبضے میں جانے کے بعد یہ جزیرہ فرانسسکو اول جاتیلوسیو کو جاگیر کے طور پر دے دیا گیا۔ جاتیلوس جنووا کا ایک طاقتور خاندان تھا جنہوں نے لزبوس پر حکومت کرتے ہوئے فوکا، اناتولیا اور تھریس کے بعض علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ 1430 عیسوی میں بازنطینی سلطنت کے زوال کو دیکھ کر جاتلیوسیو نے تھاسوس اور سموتھریس کے جزیروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تو جاتلیوسیو نے جزیرہ لمنوس پر بھی قبضہ جما لیا، مگر قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور بھی شروع ہو چکا تھا۔ سلطان محمد ثانی، جنہیں یورپی حکمران ایک کمزور اور جنونی شہزادہ کہا کرتے تھے، انہوں نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے اپنی تاریخی فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جو 1481 عیسوی میں ان کی وفات کے ساتھ ختم ہوا، مگر اس وقت تک عثمانی بحری بیڑا اٹلی کے ساحلوں تک پہنچ چکا تھا اور عثمانیوں نے اٹلی کے شہر اٹرانٹو کو بھی فتح کر لیا تھا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد ثانی نے یورپ کے علاوہ بحیرہ اسود اور بحیرہ اجین کی طرف بھی اپنی توجہ مبذول کی تھی اور لزبوس اور لمنوس کے ساتھ ساتھ بحیرہ اجین کے باقی جزیروں کے حکمرانوں سے بھی خراج کا مطالبہ کیا۔ 1455 عیسوی میں عثمانی بحری بیڑا حمزہ بے کی قیادت میں بحیرہ اجین کے مشرقی پانیوں میں داخل ہو گیا۔ جزیرہ لزبوس کے حاکم ڈومینیکو نے قیمتی تحائف دے کر اپنے یونانی سفیر دوکاس کو حمزہ بے کے پاس بھیجا اور عثمانیوں کی باج گزاری قبول کر لی، مگر اس کے بعد جب سالانہ خراج دینے کے لیے اس نے اپنے سفیر دوکاس کو سلطان محمد ثانی کے پاس قسطنطنیہ روانہ کیا تو سلطان محمد ثانی نے ڈومینیکو کو خود سلطان کے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ڈومینیکو سلطان کے پاس حاضر ہوا اور 4000 سونے کے سکے سالانہ خراج دینے کے علاوہ تھاسوس کا جزیرہ بھی عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ 1456 عیسوی میں سلطان محمد ثانی نے ڈومینیکو کے چچا زاد بھائی دورینو دوم سے ایونوس بھی چھین لیا۔ اسی دوران عثمانی امیر البحر یونس پاشا نے امبروس اور سموتھریس کے جزیروں کو بھی فتح کر لیا۔ اسی سال کے موسم بہار میں لمنوس کے جزیرے میں ڈومینیکو کے چھوٹے بھائی نیکولو کے خلاف مقامی آبادی نے بغاوت کر دی اور عثمانیوں سے مدد طلب کی، جس کی وجہ سے 1456 عیسوی کے موسم بہار میں لمنوس کا جزیرہ بھی عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطان محمد ثانی بحیرہ اجین میں اپنی پکڑ مضبوط کر چکے تھے اور اب بحیرہ اجین کی عیسائی ریاستوں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی توجہ سربیا اور ہنگری کی طرف مبذول کر دی۔ جب سلطان محمد ثانی ہنگری اور سربیا کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے تو اسی دوران 1456 عیسوی میں پاپائے روم کے بحری بیڑے نے لودویکو تراویسان کی قیادت میں حملہ کر کے لمنوس، تھاسوس اور سموتھریس کے جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ ان حملوں میں لزبوس کے حاکم ڈومینیکو کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مگر سلطان محمد ثانی نے اس بنا پر کہ ڈومینیکو پوپ کے بحری بیڑے کی حمایت کر رہا ہے 1457 عیسوی میں اپنے بحری بیڑے کو لزبوس پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ عثمانی بحری بیڑے نے لزبوس کے شہر مثمینا کا محاصرہ کر لیا، مگر ڈومینیکو نے لودویکو تراویسان کے بحری بیڑے کی مدد سے عثمانیوں کا یہ محاصرہ ناکام کر دیا۔ اس کے بعد ڈومینیکو نے اپنے سفیر قسطنطنیہ بھیج کر سلطان کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ 1458 عیسوی میں ڈومینیکو کے چھوٹے بھائی نیکولو نے اسے قتل کر کے لزبوس پر قبضہ جما لیا۔
سلطان محمد ثانی کے پاس اب لزبوس پر حملہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ نکولو نے عثمانیوں کے حریف یعنی اپنے بھائی ڈومینیکو کو قتل کر کے اس کی حکومت پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس کے علاوہ بحیرہ اجین میں کاتالان قزاقوں کے حملے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ڈومینیکو نے جب سلطان محمد ثانی کی باج گزاری قبول کی تھی تو اس نے یہ ذمہ داری بھی قبول کی تھی کہ وہ کاتالان قزاقوں کے حملوں کو روکے گا، لیکن ڈومینیکو کا چھوٹا بھائی یعنی لزبوس کا نیا حاکم اس طرف توجہ دینے کے بجائے ان قزاقوں کو اپنے ہاں پناہ دے رہا تھا۔ لہذا سلطان محمد ثانی نے اپنی بحری طاقت کو مزید بہتر بنانے کے بعد 1459 عیسوی میں لودویکو تراویسان کو شکست دے کر لمنوس، تھاسوس اور سموتھریس کے جزیروں کو دوبارہ فتح کر لیا۔ 1460 عیسوی میں موریا اور 1461 عیسوی میں ترابزون کی فتح کے بعد سلطان محمد ثانی لزبوس کی طرف متوجہ ہوئے۔ لزبوس کا نیا حاکم نکولو پہلے سے ہی عثمانیوں کی طرف سے لزبوس پر حملے کے خطرے کو محسوس کر رہا تھا، لہذا نکولو نے لزبوس کے تمام قلعوں میں غلہ جمع کرنے اور ان کی دیواروں کی مرمت پر خاص توجہ دی۔ نکولو نے متلینی کے مضبوط قلعے کو اپنا مرکز بنایا اور اسے مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا اور کافی خوراک بھی اس قلعے میں جمع کر لی تاکہ محاصرے کی صورت میں لمبے عرصے تک قلعے کا دفاع کیا جا سکے۔ نکولو نے پاپائے روم سمیت کئی عیسائی ریاستوں سے مدد کی درخواست کی، مگر اسے کسی طرف سے کوئی مدد نہ مل سکی، یہاں تک کہ اس کے ہمسائے جزیرہ چیوس کے جنوبی حکمران نے بھی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بحیرہ اجین کے یہ جزیرے جنوبا کے مختلف طاقتور خاندانوں کے قبضے میں تھے اور ان طاقتور خاندانوں میں آپسی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے چیوس کے جنوبی حکمران نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 1462 عیسوی میں سلطان محمد ثانی نے درہ دانیال کو عبور کیا اور ٹرائے سے ہوتے ہوئے اسوس کی جانب آگے بڑھے۔ بری فوج کے علاوہ عثمانی بحری بیڑا بھی محمود پاشا کی قیادت میں سلطان کے ساتھ ساتھ اسی جانب آگے بڑھ رہا تھا۔ یورپی مورخین نے عثمانی فوج کی تعداد 40,000 اور چھوٹے بڑے بحری جہازوں کی تعداد 200 تک لکھی ہے۔ سلطان محمد ثانی نے اپنے وزیر محمود پاشا کو آگے بڑھ کر لزبوس کے شہر متلینی پر حملے کا حکم دیا۔ محمود پاشا جب لزبوس کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے تو لزبوس کے حاکم نکولو نے قاصد بھیج کر یہاں پر ان کی آمد کا سبب دریافت کیا۔ محمود پاشا نے نکولو سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، مگر نکولو نے صاف انکار کر دیا۔ لہذا محمود پاشا نے اپنی فوج کو بحری جہازوں سے اتارا اور آس پاس کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے، مگر وہاں کی زیادہ تر آبادی عثمانیوں کی آمد سے پہلے ہی متلینی کے قلعے میں جا چکی تھی، لہذا عثمانیوں نے آگے بڑھ کر متلینی کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے چوتھے دن سلطان محمد ثانی بھی اپنی فوج کے ساتھ لزبوس کے جزیرے پر پہنچ گئے، مگر محمود پاشا نے سلطان سے کہا کہ آپ اناطولیہ واپس چلے جائیں اور متلینی کی فتح کو مجھ پر چھوڑ دیں، لہذا سلطان محمد ثانی اناطولیہ واپس چلے گئے۔ یونانی مورخ دوکاس نے متلینی کا دفاع کرنے والے محافظوں کی تعداد 5000 لکھی ہے، جس میں سلیبی نائٹس اور کاتالان قزاقوں کی بھی ایک تعداد شامل تھی۔ جس وقت عثمانی فوجیں متلینی کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں، اس دوران جمہوریہ وینس کا بحری بیڑا بھی ویتور کاپیلو کی قیادت میں جزیرہ چیوس کے قریب تھا اور نکولو کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کو ضرور آئے گا، مگر جمہوریہ وینس کی طرف سے اپنے بحری بیڑے کو سختی کے ساتھ احکامات دیے گئے تھے کہ وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے عثمانیوں کے ساتھ جنگ چھڑ جائے۔ اس لیے جمہوریہ وینس کے بحری بیڑے کے کمانڈر ویتور کاپیلو نے نکولو کی مدد کرنے سے گریز کیا۔ دوسری طرف سلطان محمد ثانی کی واپسی کے بعد محمود پاشا نے قلعے پر گولہ باری شروع کر دی۔ 10 دن کی سخت گولہ باری سے قلعے کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور قلعے کا ایک برج بھی ٹوٹ گیا۔ عثمانی فوج نے آگے بڑھ کر اس برج پر اپنا پرچم لہرا دیا، لیکن عثمانی فوج قلعے میں داخل ہونے میں ناکام رہی۔ قلعے کے محافظوں نے عثمانی فوج کو پیچھے دھکیل کر دوبارہ سے قلعے کی دیواروں کی مرمت شروع کر دی۔ اس کے بعد عثمانیوں نے قلعے کے نچلے حصے پر زوردار حملے شروع کر دیے۔ اس قلعے کا دفاع نکولو کا چچا زاد بھائی لوچینو کر رہا تھا۔ لوچینو نے 5 دن تک عثمانی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر چھٹے دن عثمانی فوج ایک زوردار حملے کے ذریعے قلعے میں داخل ہو گئی۔
یہ حملہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ لوچینو بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل سکا، مگر اس کے بہت سارے سپاہی اس حملے میں مارے گئے۔ اس کے علاوہ اس لڑائی میں اکثر مقامی لوگ بھی مارے گئے۔ نچلے قلعے کے محافظوں نے عثمانیوں کو روکنے کے لیے اپنی جانیں لگا دیں، مگر عثمانی قلعے کے نچلے حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعے کے نچلے حصے پر قبضہ کرنے کے بعد محمود پاشا نے پھر سے ایک مرتبہ نکولو کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی۔ نکولو اب جان چکا تھا کہ بہت جلد عثمانی قلعے کے دوسرے حصے پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیں گے، جو اب کافی حد تک پہلے سے آسان ہو چکا تھا۔ لہٰذا نکولو نے لزبوس کے بدلے میں مساوی جاگیر کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر سلطان خود یہاں آئیں تو وہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا۔ لہٰذا محمود پاشا نے سلطان کی طرف قاصد روانہ کیا اور نکولو کے مطالبات کے بارے میں بتایا۔ اگلے دن سلطان محمد ثانی بھی جزیرے پر دوبارہ واپس آ گئے اور نکولو نے ہتھیار ڈال دیے۔ متلینی کی فتح کے بعد نکولو کے کہنے پر لزبوس کے تمام شہروں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح لزبوس کا جزیرہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا، اور آنے والی 4.5 صدیوں تک لزبوس کا جزیرہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔